بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کے بار بار اصرار پر آج بطور موضوع عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کو منتخب کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق، والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ قائم کیا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 سنہ ہجری سے لے کر 23 سنہ ہجری تک، یعنی 634 عیسوی سے لے کر 644 عیسوی تک خلافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی۔ دنیا کی 2 سپر طاقتیں یعنی روم اور فارس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکست وریخت سے دوچار ہوئے۔ ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا اور بیت المقدس فتح ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسے محکمات کی بنیاد رکھی جن سے آج تک دنیا کی کوئی کنٹری بھی بے نیاز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبے مقرر کر دیے، ان کے گورنرز مقرر کیے، کاتب الدیوان مقرر کیے جو صوبائی محکمہ فوج کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ محکمہ پولیس کی بنیاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی اور فوج کو باقاعدہ نظم دینا، اس کی تنخواہیں مقرر کرنا، یہ بھی آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات کی بنیاد رکھی اور اسی طرح محکمہ آبپاشی اور زراعت کو ایڈوانس کر دینا، یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا کارنامہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی بڑی مشہور ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ جو اس وقت میرے ذہن میں ہے، ہرمزان ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں بڑا مشہور تھا۔ آخری جنگ میں وہ گرفتار ہوئے تو اس کو مدینہ لایا جا رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کو پیش کرنا تھا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بچے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ہرمزان کو مسجد میں لایا گیا۔ ہرمزان نے جب دیکھا مسجد میں ایک آدمی زمین کے فرش پر، جس کے نیچے نہ کوئی بچھونا ہے نہ کوئی چارپائی ہے، جس کے سر کے نیچے نہ کوئی تکیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کے اوپر پڑا ہے، سو رہا ہے۔ بعض لوگ اس غرض سے کہ اس سوئے ہوئے شخص کی نیند میں خلل نہ پڑے، لوگوں کو خاموش کرتے ہیں۔ ہرمزان بڑا حیران ہے، اس کو چونکہ عربی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ حیران تھا کہ آخر یہ شخص ہے کون جس کے لیے لوگوں کو خاموش کیا جاتا ہے۔ بالآخر شور کی وجہ سے یہ شخص نیند سے اٹھتا ہے، آنکھیں ملتا ہے، ہرمزان کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ ہرمزان نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امیر المومنین، یہ ہرمزان ہے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر ہرمزان حیران رہ جاتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ عمر جس کے نام کی ہیبت سے دنیا کی سپر طاقتیں لرزہ بر اندام ہے، یہ وہی شخص ہے اور زمین کے اوپر سویا ہوا ہے، مٹی کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ معمول کے مطابق وہ ایک بار بازار میں چکر لگا رہے تھے، لوگوں کی شکایتیں سن رہا تھا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر غلام فیروز ابولولو آیا اور شکایت کے طور پہ کہا، اے امیر المومنین، میرا آقا مجھ سے روزانہ 2 درہم ٹیکس لیتا ہے جو ایک ظلم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں لوہار اور نقاش ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے پیشے کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیکس تو بہت کم ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا سنا ہے ہوا کی بڑی زبردست چکی بناتے ہو تم، میرے لیے بھی کوئی چکی بنا دے۔ تو فیروز نے کہا
کہ آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق سے مغرب تک ہوگا۔ عمر فاروق سمجھ گئے کہ یہ شخص مجھے دھمکی دے گیا، لیکن آپ کے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جرم سے پہلے اس کو سزا نہ ملے، چنانچہ آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ 26 ذو الحجہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب آگے ہوئے، جیسے ہی تکبیر کہی تو ایک بندے نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا، اور یہ بندہ صفوں کو چیرتے ہوئے اور لوگوں کو مارتے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 13 اور بندوں کو زخمی کیا، جن میں سے 6 شہید ہو گئے۔ بالآخر ایک صحابی نے ایک چادر پھینک کر اس کو قابو کر لیا۔ جب وہ قابو میں آیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیہ نماز مکمل کرانے کے لیے آگے کیا۔ نماز ختم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، جا کے دیکھ لو میرا قاتل کون ہے۔ ابن عباس گیا اور واپس آیا کہ آپ کو فیروز نے مارا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ کہ میری موت ایک ایسے شخص کے ہاتھوں واقع نہیں ہوئی جس نے ایک بھی سجدہ خدا کے سامنے کیا ہو، اور فرمایا اس بدبخت سے تو میں نے انصاف کی بات کہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بس آخری خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ قبر کے لیے جگہ ملے۔ چنانچہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دینا کہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے۔ امیر المومنین نہیں کہنا، کیونکہ اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ عبداللہ بن عمر گیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں رو رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ اس کو دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے عمر کو پیغام پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ کہہ کر خوشی کا اظہار فرمایا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ جب میں مروں گا میری لاش لے جانا اور حضرت عائشہ سے ایک بار پھر اجازت مانگ لینا، اگر اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اللہ رب العالمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔